بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آواز تھوڑا بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دلی احساس کے اظہار کے ساتھ کیا بات ہے، مجھے تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، یہ منتظمین کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ غالباً میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ احساس منتظمین تک پہنچ چکا ہوگا۔ ارے یہ ایک ہاتھ میں پیپر، ایک ہاتھ میں یہ کیسے ہوگا، اور خرید مجھے تھکنے نہیں دیتا ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ آ گیا ہو گیا۔ آج میری گفتگو کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تاریخ اورنگ آباد۔ اس شہر نے اب تک تقریباً 425 برس کا سفر طے کر لیا ہے، اور یہ کام ایک مختصر سے وقت میں 4 صدیوں کا سفر بیان کیا جائے کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ میں کوشش کروں گا کہ آواز کا مطلب بھی ہے کیا، میں کوشش کروں گا کہ صرف اس زاویہ نظر سے گفتگو ہو کہ مسلم حکمرانوں کو فرقہ پرستی اور تعصب کی نظر سے جو دیکھا جاتا ہے، ان پر بلا وجہ الزام تراشی کی جاتی ہے، انہوں نے ہندوؤں سے تعصب برتا، اس کا اندازہ ہو سکے۔ اس گفتگو میں بہت سے لیپسز ہیں، کمیاں ہیں، بہت اہم واقعات، اہم امور چھوٹ گئے ہوں گے اور بعض قصداً نظر انداز کیے گئے۔ مضمون بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس وجہ سے بھی وہ گرا قدر نہ ہو۔ اس شہر کی تاریخ کے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک نظام شاہی دور حکومت، دوسری مغل شاہی دور حکومت، تیسرا آصف جاہی دور حکومت، اور چوتھا آزادی کے بعد سے موجودہ صورتحال، جسے دور جدید کہا جا سکتا ہے۔ تو آئیے صاحبو، میں شہر کی داستان شروع کرتا ہوں، چلیے کہ سفر ساتھ لے کر چلیں۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ جس شہر کو اورنگ آباد کہا جاتا ہے وہ اپنے دامن میں ایسے واقعات اور داستانیں سمویا ہوا ہے کہ مولانا علی میاں جیسے صاحب نظر کو غرتانہ ہند کہنا پڑا، اور بہت سے صاحبان دل اسے دکن کی دلی بھی کہتے رہے ہیں۔ اورنگ آباد کی بنیاد، اس کے عروج و زوال کی تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کرنا دراصل ہندوستان کے اس دور کو دہرانا ہے جس میں ہر طرف مسلمانوں کا دورہ تھا، اور مسلمان پوری طرح سے پورے برّ صغیر پر حکمرانی کے خواہش کی تکمیل کر کے درپے تھے۔ دلی پر خلجیوں کی حکومت تھی، دلی پر خلجیوں کی حکومت تھی۔ جلال الدین خلجی دلی کا حکمراں تھا، اس کے بھتیجے کے سر میں بادشاہت کا سودا سمایا، لیکن خوب جانتا تھا کہ روپیوں پیسوں کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ اس زمانے میں دیوگڑھ، جس کو آپ بعد میں دولت آباد بھی کہا جانے لگا، وہ مال و دولت میں ضرب المثل ہو گیا تھا۔ علاء الدین خلجی اپنے چچا کی رضامندی حاصل کیے بغیر سپاہیوں کا ایک دستہ مرتب کر کے جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ دیوگری پہنچ کر راجہ رام دیو کو ڈرا دھمکا کر خوب مال غنیمت جمع کیا اور واپس دہلی روانہ ہو گیا۔ مورخین کا خیال ہے
کہ اور علاء الدین خلجی وہ پہلا حکمراں تھا جس نے نرمدا کو پار کر کے دکن میں داخل ہوا اور یہاں کے باشندوں میں ہندوؤں نے پہلی دفعہ کسی مسلمان کے چہرے کو دیکھا اور سمجھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ علاء الدین خلجی ہی نے دیوگڑھ کا نیا نام دولت آباد دیا۔ تاریخ نے کروٹ بدلی، خلجیوں کی جگہ تغلق شاہ برسر اقتدار ہوئے۔ محمد شاہ تغلق، جس کو تاریخ شاندار دیوانہ یا پھر پاگل شہنشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے، فرمان جاری کیا کہ 40 دنوں کے اندر اندر دارالخلافہ دہلی کے عمراء و فضلاء، شیوخ طریقت و فضیلت، تمام عوام و خواص دہلی چھوڑ کر دولت آباد روانہ ہو جائیں اور وہاں جا کر رش بس جائیں۔ اس ناعاقبت اندیش فیصلے کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے، لیکن یہیں سے ہمارے شہر کی سرگزشت کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک محلہ آج بھی آباد ہے جس کو جونا بازار کہا جاتا ہے۔ اپنے نام پر جس کا نام جو محمد جونا خان تھا، اپنے نام پر آباد کیا اور ایک سرائے و مسجد تعمیر کروائی۔ آج جہاں مسجد شرائع واقع ہے وہ دراصل قبرستان تھا، اور مسجد قبرستان واقع تھی جہاں نماز جنازہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا، اور بالکل مقابل جہاں آج چند برس پہلے ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے، اسی جگہ دراصل سرائے و مسجد موجود تھی جس کو سرائی کی مسجد کہا جاتا تھا۔ جونا بازار ایک بہت چھوٹی سی بستی تھی جہاں محض کچھ تجارتی قافلے قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ پھر حالات بدلے۔ جنوب میں بیجاپور اور ورنگل کی ایک ہندو ریاست موجود تھی جن سے حسن گنگو بہمنی کی قائم کردہ حکومت، جو کہ دراصل تغلق بادشاہوں کی وراثت تھی، بیجاپور اور ورنگل کی کاکتیہ حکومت سے جنگ کرتے رہے تھے۔ واقعات کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہاں صرف یہ بتا دینا ضروری ہے کہ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد وہ 5 ریاستوں میں بڑھ گئی۔ بیجاپور میں عادل شاہی، بیدر میں برید شاہی، برار یعنی خاندیش میں اماد شاہی، اور گولکنڈہ میں قطب شاہی، احمد نگر میں نظام شاہی حکومتوں کا قیام عمل میں آیا۔ تاریخ کے اس موڑ پر مہاراشٹر وہ نظام شاہی حکومت کے زیر نکی آیا۔ اس وقت یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو اس کی حیثیت کسی گاؤں یا قصبے کی نہیں تھی، قصبے کی سی تھی۔ نظام شاہی دور حکومت نے احمد نگر والوں کو ایک شخص سے تعارف حاصل ہوا جس کو تاریخ ملک امبر سے نام سے جانتی ہے۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا تعارف مختصراً کروایا جائے تاکہ قیام شہر اور اس کی تفصیلات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تمام تاریخ نویسوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک امبر افریقہ کے شہر ہرات میں 955 ہجری میں ایک حبشی قبیلہ جس کا نام مایا بتایا جاتا ہے جنم لیا۔ والدین نے اس کو شمبھو کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ غربت، افلاس، تنگ دستی، بھوک اور پیاس اس کا مقدر بنی۔ حالات اس قدر خراب ہوئے کہ والدین نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو بیچ دیا جائے۔ چنانچہ مکہ معظمہ لایا گیا اور قاضی القضاء حسین احمد کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ قاضی حسین نے اس کو شمبھو نام سے پکارنا گوارا نہ کیا، اس کا نام ملک امبر رکھا۔ تعلیم و تربیت کی۔ قاضی صاحب جب تک حیات رہے اس کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن بعد میں امبر کی قسمت نے پھر پلٹا کھایا۔ پھر ایک بار وہ بازار کی زینت بنا اور فروخت ہوا۔ اس مرتبہ اس کے خریدار احمد نگر کی نظام شاہی حکومت کے ایک صاحب ثروت اور سپہ سالار خواجہ میرک دبیر اصفہانی، اور جن کا خطاب چنگیز خان تھا، وہ تھے۔ اس وقت نظام شاہیوں کے دربار و بازار میں بہت سے حبشی غلام موجود تھے۔
عنبر کی حیثیت جاہل اور غریب غیر مہذب غلام کی سی نہ تھی، وہ تربیت یافتہ اور شائستہ تھا۔ چنگیز خان نظر استفاد کے نتیجے میں چند ہی دنوں میں فنون سپاہ گری کا وہ ماہر بن گیا اور حجاز میں صاحب قلم ہو کر آیا تھا، احمد نگر پہنچ کر صاحب سیف بھی ہو گیا۔ اس طرح اس کی شخصیت مجموعہ صاحب سیف و قلم ہو گئی، اور اسی نام سے آئندہ مورخین نے اسے یاد بھی رکھا۔ پھر واقعات بدلے، چنگیز خان کو زہر دے کر مار دیا گیا، عنبر پھر بے سروپا ہو گیا۔ کسی طرح بھاگ کر پہلے گولکنڈہ پہنچا، پھر کچھ دنوں قطب شاہیوں کا ملازم رہا، پھر بیجاپور پہنچ کر عادل شاہیوں کے پاس قیام کیا، لیکن نامساعد حالات کا شکار ہو کر پھر احمد نگر میں دوبارہ واپس آ گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مغلوں کی نظر میں جنوبی ریاستوں کے مال و اسباب پر مرتکز تھی اور مسلسل کوشاں تھے کہ اس سلطنتوں کو ہتھیا لیا جائے۔ اکبر اعظم مسلسل احمد نگر پر حملہ آور ہوتا رہا، بالآخر چاند بی بی ملکہ احمد نگر کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور نظام شاہی پاش پاش ہو گئی۔ اس وقت تک ملک ایک اعلیٰ سپہ سالار اور صاحب استطاعت حکمرانوں کا مصائب ہو چکا تھا اور اتنی طاقت حاصل کر چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا اور شاید اسے مان بھی لیا جاتا، لیکن اس کی شرف اور اس کے اخلاق کی بلندی تھی کہ اس نے انتہائی بچپن کے ایام میں سخت حالات میں چاند بی بی کے وارث مرتضی نظام شاہ دوم کو بچپن کے ایام میں زندگی گزار رہا تھا، اس کو لے کر پرانڈا کے مقام پر پہنچا اور عہد طفلی میں پرانڈا ہی میں اس کی تاجپوشی کر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ پرانڈے سے واپسی پر ایک چھوٹی سی بستی پر اس کا گزر ہوا جو کہ کھام ندی کے کنارے آباد تھی اور جس کا نام کھڑکی تھا۔ مغل فوج تعاقب کرتے ہوئے کھڑکی تک پہنچی، لیکن اس وقت ملک عنبر مرتضی نظام شاہ کو قلعہ دولت آباد تک بحفاظت پہنچا چکا تھا۔ مغلوں نے کھڑکی کو 3 دنوں تک خوب لوٹا، آگ لگائی اور بہت ویران کیا۔ ابو الفضل اپنے رقعات میں تحریر کرتا ہے کہ لگتا تھا کہ آئندہ 20 برسوں تک یہ بستی پھر آباد نہ ہو سکے۔ اسی اثنا میں ملک عنبر کی نظر اس شہر کے تمام آثار و طوائف پر پڑی۔ سرسبز و شاداب وادیاں، کوثر کے درمیان موجود نشیبی علاقے میں موجود مسطح زمین کی موجودگی، یہ وہ عوامل تھے جنہوں نے ملک عنبر کو مجبور کیا کہ اس بستی کو نہ صرف بسایا جائے بلکہ اس کو دنیا کے مہذب ترین شہروں میں شامل کرنے کا شرف بھی بخشا جائے۔ چنانچہ نے اس شہر کو بسانے کا اور ترویج دینے کا سلسلہ شروع کیا اور 1610 میں اس شہر کی بنیاد رکھی اور اس کا نام فتح آباد رکھا۔ بظاہر مرتضی نظام شاہ بادشاہ تھا، لیکن تمام امور سلطنت خود ملک عنبر چلاتا تھا۔ وہ ایک حوصلہ مند سپاہی، اولو العزم منتظم اعلیٰ، فصاحت و بلاغت میں بے مثال اور سلطنت کا ماہر اور ایک مدبر، ایک نرم دل انسان تھا۔ وہ ان تمام خوبیوں کے باعث اس نے اس شہر کو خوب رونق بخشی۔ ملک عنبر اپنے شہر کھڑکی کی جس کے معنی خشک اور سخت زمین کے ہوتے ہیں، اور جہاں دور دور کے فاصلے پر کچھ بکھرے ہوئے محلے آباد تھے جن میں خلجی پورہ، جونا بازار، پارسا پورہ، بائی جی پورہ، بٹھو جی پورہ وغیرہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ اس نے پہلے محلے آباد کیے اور پھر پرانے محلوں کی تعمیر نو کی۔ پہلی عمارت ملک عنبر نے اس شہر میں تعمیر کی وہ بھڑکل دروازہ ہے، جو آج تک پوری شان و شوکت کے ساتھ اس شہر میں خوبصورتی کے ساتھ ایک علامت بن کر کھڑا ہوا ہے۔ بھڑکل دروازہ بطور فتح دروازہ تعمیر کیا گیا تھا اور اس تعمیر کے بعد ہی شہر کا نام فتح نگر رکھا گیا تھا۔ اس کا طرز تعمیر اور اس کی ساخت، بناوٹ اور سادگی پر
लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, यहाँ हम उससे सरफ नज़र करते हैं। शहर खड़की की दीगर तामीरात में नौखंडा महल खुसूसियत का हामिल है। खंड मराठी लफ्ज़ है जिसके माना महल के होते हैं। उसको नौखंडा इसलिए कहा जाता है कि उस महलात में 9 मुख्तलिफ महलात मौजूद थे, जिनमें जनाना महल, मर्दाना महल, दरबार ख़ास, बारादरी, कचहरी, हम्मामात, बागात और एक बहुत खूबसूरत मस्जिद शामिल थी। दीगर तामीरात में किला दौलताबाद की एक लंबी फसील, जिसको आज भी अंबर कोट के नाम से जाना जाता है, मौजूद है। शहर में तमाम काली मसाजिद, जिनकी कुल तादाद 7 है, अब भी मौजूद है, जिनमें जामे मस्जिद बुड्डी लाइन, काली मस्जिद रेंगटीपुरा, काली मस्जिद शाहबाजार, काली मस्जिद चौक, काली मस्जिद बेगमपुरा वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा टाउन हॉल यानी चीता खाना, जो कि दरअसल एक दीनी शोबा था, यहाँ पंडित और साधु बैठकर मजहबी मनाजरे किया करते थे, तामीर करवाई। एक चर्च भी कहीं भड़कल और मकई गेट के दरमियान तामीर करवाई थी, जो अब मौजूद नहीं है। इसके अलावा शाहगंज के इलाके में आटोला बाग उसकी रिहाइश की गरज से बनाया गया था, जिसके बाक़ियात अब भी मौजूद हैं। मलिक अंबर की सबसे बड़ी तामीर शायद उसकी नहर, जिसको नहर अंबरी के नाम से याद किया जाता है, उस शाहकार की तामीरात का हिस्सा है। नहर अंबरी पूरे शहर को पानी की फराहमी का सबसे नादिर, फ़क़ीदुल मिसाल और हैरत में डाल देने वाला कारनामा है, जिसके कमाल को आज भी तमाम माहिरीन ताज्जुब और इस्तेजाब की नज़र से देखते हैं। माहिरीन का आज भी ख़याल है, माहिरीन का आज भी इस बात पर इसरार है कि अगर उसे दोबारा जारी कर दिया जाए तो शायद आज भी वो शहर की प्यास बुझा देने का बेहतरीन ज़रिया हो सकती है। लेकिन शायद इससे भी बड़ा कारनामा जो मलिक अंबर ने इस शहर के जोग्राफियाई कैफियत से फ़ायदा उठाकर अंजाम दिया, वो ये है कि उसने मराठा कौम को बावक़ार और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने के हुनर से आशना किया और उन पर एक जंगजू कौम बनाया। शेख चांद लिखते हैं अपनी किताब मलिक अंबर में, लिखते हैं अहले महाराष्ट्र पर उसका ये जिंदा व दायम एहसान है कि उसने मराठों के काबिदा काबिलियतों और पोशीदा अखगर को जवान शोला और चिंगारी को ज्योति बनाया। उसी के तुफ़ैल का अदना करिश्मा था कि हिंदुस्तान की कौमों में मराठों की हुक्मरानी का फ़ख्र हासिल हुआ। अक़वाम हिंद की गर्दनें गिरां बाज़ तौक़ों से झुकी थी और इस मरतबा कौम को ताज़ा और तवाना कर दिया। यहाँ तक कि उसने महकूमियत के तौक़ को जंग खुर्दा जंजीरों की तरह तोड़ दिया और फरमा रवाई का ताज पहनाया। इसी दरमांदा कौम को दिन भर खेती बाड़ी का काम जानवरों की तरह अंजाम देते और शाम को घर लौटते तो बेसुध पड़ जाते, और उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी कि दिलेर और फरोग़ हौसला बन जाएं, कि विंध्याचल से गुजरकर शुमाली हिंद तक छावनियाँ कायम करेंगे और एक दिन उसके लायक हो सकेंगे कि उलुल अज़्म तैमूर और बाबर की औलाद से दिल्ली का तख्त छीनने पर तुल जाए और इसी महज़िब और मुतब्बिर बन जाए, और ऐसे महज़िब और मुतब्बिर बन जाएँ कि अक़वाम हिंद पर हुक्मरानी के दावेदार बन जाएँ। बहरहाल ये उलुल अज़्म सिपाहसालार, बहादुर और हौसलामंद खुशगुफ्तार साहिब सैफ़ क़लम 14 मई 1626 को 80 साल की उम्र में इस दार फ़ानी से कूच किया और वसीयत के मुताबिक अपनी ही काले पत्थर से तामीर शुदा बेहतरीन और पुरशुक मकबरे में, जो कि आज राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के सामने और हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श दुल्हा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पीछे खुलदाबाद में आज भी मौजूद है, आराम फरमा है। इसी इहाते में सियाह गुंबद के बाजू एक ज़नाना क़ब्र भी मौजूद है। कहा जाता है कि वो क़ब्र उसकी अहलिया सैयदा करीमा की है। मलिक अंबर के इंतकाल के बाद शहर की तारीख़ के दूसरे दौर का आगाज़ होता है, जिसमें शहर मुग़लों के तसर्रुफ़ में आया और औरंगज़ेब की हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। औरंगज़ेब शाहजहाँ और मुमताज़ महल की 14 औलादों में से 6ठे नंबर का बेटा था
جس کی پیدائش 24 اکتوبر 1618 کو گجرات کے ایک مقام جس کا نام دوحد ہے میں ہوئی۔ اورنگزیب بچپن ہی سے بہادر، ذہین، حوصلہ مند اور باصلاحیت تھا۔ جادونات چادھو جس نے اورنگزیب کے خلاف زہر اشفاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے کہ شعور، کردار اور حوصلے میں ایشیا کے سب سے بڑے حکمرانوں میں سے وہ ایک تھا۔ 15 سال کی عمر میں اورنگزیب نے سدھاکر نامی ہاتھی پر وار کیا۔ ہاتھی نے شہزادے کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، لیکن شہزادے نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ ہاتھی پر حملہ کیا اور ہاتھی کو زیر کر دیا۔ شاہجہاں نے اس جسارت پر شہزادے کو بہادر کا خطاب دیا اور اس کے وزن کے برابر سونا انعام میں دیا، اور 1634 میں 10,000 گھوڑوں کا قائد مقرر کیا۔ اورنگزیب جس کا اصل نام محی الدین احمد تھا، 14 جولائی 1636 کو پہلی بار دکن کا صوبیدار مقرر ہوا، جو 28 مئی 1644 تک جاری رہا۔ بعد ازاں کچھ عرصے کے لیے وہ گجرات اور مالوے کا بھی صوبیدار مقرر کیا گیا، لیکن پھر 21 جولائی 1658 میں حکومت کی مکمل باغ ڈور سنبھالتے ہوئے آزاد حکمرانی کا اعلان کیا، جو 19 فروری 1707 تک جاری رہا۔ آخرکار بروز جمعہ 20 فروری 1707 کو احمد نگر میں وفات پائی۔ اورنگزیب کی 4 شادیاں ہوئی جو یکے بعد دیگرے ہوتی گئیں۔ پہلی بیوی دلرس بانو، دوسری رحمت النساء بیگم، تیسری اورنگ آبادی محل اور چوتھی کا نام ادے پوری محل تھا۔ اورنگزیب کی کل 10 اولادیں تھیں، جن میں 5 شہزادے اور 5 شہزادیاں تھیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ خود بھی حافظ قرآن تھا اور تمام بیٹیاں حفاظ قرآن تھیں۔ ایک دلچسپ واقعہ جو اورنگزیب کی داستان عشق سے تعلق رکھتا ہے وہ یوں ہے کہ 1652 میں جب وہ دوبارہ دکن کا صوبیدار مقرر کیا گیا تو وہ دہلی سے دکن پہنچنے سے قبل کچھ دنوں کے لیے اپنی پھوپھی جو برہان پور میں رہا کرتی تھی قیام پذیر ہوا۔ ایک دن اورنگزیب برہان پور کے باغ آہو خانے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی پھوپھی بھی اپنے حواسوں کے ساتھ وہیں پر سیر و تفریح کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اورنگزیب کی نظر ایک شوخ حسینہ جس کا نام زین آبادی تھا پر پڑی، جو ایک آم کے درخت کے نیچے آموں سے کھیل رہی تھی، بے باکانہ اچھل کود کر رہی تھی اور پھلوں کو توڑ رہی تھی۔ یہی ادا اورنگزیب کو پسند آ گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ شوخ حسینہ زین آبادی اپنی شلوار سنبھالتے ہوئے آگے نکل گئی۔ معاصر العمرہ کا مصنف شاہ نواز خان تحریر کرتا ہے کہ وہ دونوں میں گہرا عشق ہو گیا۔ شہزادہ اورنگزیب نے اپنی پھوپھی سے اس کنیز کو مانگ لیا۔ پھوپھی نے جواباً کہا کہ شہزادے اگر تم کچھ اور بھی مانگنا چاہتے تو مانگ سکتے تھے، اور اگر مانگنا ہی تھا تو کوئی بڑی چیز مانگتے۔ تم نے کنیز کو ہم سے طلب کیا، تم کو عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ زین آبادی کو وہ اپنا شریک سفر کرتے ہوئے اورنگزیب نے اسے اورنگ آباد لایا، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ معاشقہ پھر پروان چڑھا۔ ایک دن زین آبادی نے کہا کہ اگر تم عشق میں سچے ہو تو لو یہ شراب کا پیالہ اٹھاؤ اور شراب نوشی کر کے اپنے عشق کی سچائی کا ثبوت دو۔ شہزادہ چونکہ مذہبی ذہنیت کا حامل تھا، اسے کچھ تأمل ہوا، بالآخر اس نے شراب کا پیالہ اٹھایا اور لبوں تک لگا لیا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ زین آبادی نے ہاتھ بڑھا کر پیالے پر ہاتھ مار کر توڑ دیا اور کہا کہ دراصل آپ کو شراب پلانا ہرگز نہیں چاہتی تھی، بلکہ آپ کا امتحان مقصود تھا۔ یوں دونوں میں گہرا عشق کا تعلق تھا۔ تاریخی شواہد کی روشنی میں اورنگ آباد میں زین آبادی کا انتقال ہوا اور اس کا مقبرہ دلرس بانو کے مقبرے کے مقابل باغ زین آبادی کے وسط میں واقع ہے۔ یہ واقعہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب غبار خاطر میں بھی تفصیل سے درج کیا ہے۔ 1652 میں جب اورنگزیب نے پہلی مرتبہ صوبیداری کی حیثیت سے اورنگ آباد شہر میں کے خوب آرائش کی اور تزئین کی، اور اس شہر کا نام فتح آباد سے تبدیل کر کے خجستہ بنیاد رکھا، جو کہ ایک تاریخی مادہ ہے اور اعداد کا شمار کیا جائے تو متعلقہ تاریخ نکالی جا سکتی ہے۔
اورنگزیب ایک پکا سنی مسلم اور شریعت کا پابند تھا، ساتھ ہی بہترین فارسی عالم فاضل بھی تھا۔ اورنگزیب ایک بہترین کیلیگرافر یعنی خطاط بھی تھا، یہاں تک کہ وہ حالت جنگ میں بھی نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ اکھلیش یادو اپنی کتاب اورنگزیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات میں تحریر کرتے ہیں، جب مغلیہ فوج بخارا کے بادشاہ عبدالعزیز خان کی فوج سے جنگ کر رہی تھی، اس وقت دوپہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میدان جنگ میں ہر طرف تلواروں کی آواز اور گھوڑوں کی ٹاپ گونج رہی تھی، لیکن ان سب باتوں سے بے خبر اورنگزیب نے فوراً اپنے ہاتھی سے اترا اور اطمینان سے نماز ادا کی۔ اورنگزیب کی یہ بے خوفی دیکھ کر عبدالعزیز چلا اٹھا کہ ایسے شخص سے لڑنا بربادی کو دعوت دینا ہے، اور اس نے فوراً جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اورنگزیب تخت نشینی کے بعد جو احکامات جاری کیے، جن کی بنیاد پر اسے کٹر مذہبی بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ اس طرح تھے۔ نمبر 1، اورنگزیب نے جھروں کا درشن بند کیا، طوائفوں کے پیشے اور ستی پر پابندی عائد کی، ہولی، دیوالی اور محرم کے جلوسوں پر پابندی عائد کی، درگاہوں پر عورتوں کے داخلے پر پابندی عائد کی، شراب پر مکمل پابندی عائد کی، سکوں پر کلمے کا کندہ کروانا بند کروایا، نئے بت خانے بنوانے پر پابندی عائد کی، جزیہ ٹیکس عائد کیا، موسیقی پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ یہ وہ اصلاحی اقدامات تھے جو روز اول سے اورنگزیب نے انجام دیے۔ اورنگزیب پر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے ہندوؤں کے مناظر کو منہدم کیا، جس کا ہم ابھی جائزہ لیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی انتہائی سخت اقدامات کیے۔ یورپی مورخ ایلفسٹن لکھنے پر مجبور ہوا کہ فوج کے سب سے اہم سپاہی 12 سادات گنے جاتے تھے۔ ان سب لوگوں نے درباریوں سے خانہ جنگی کی۔ عالمگیر نے حکم دیا کہ قاضی کے محکمہ مقدمہ پیش ہو۔ سادات نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اورنگزیب نے آستین چڑھا کر کہا کہ جو لوگ میری تنخواہ کا مزہ چکھ چکے ہیں اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، کہہ دو سب مل کر آئیں، اور حکم دیا کہ تمام پہرے ہٹا دیے جائیں اور سب کو برطرف کر دیا جائے۔ اس طرح سادات کا سب غرور جاتا رہا۔ تاریخ ایلفسٹن میں درج ہے کہ اورنگزیب غلطی یا گناہ کی صورت میں وہ اپنے اولاد کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادہ کام بخش کو کوکا کے نام کے ایک شخص کے قتل پر الزام لگایا گیا۔ کام بخش اورنگزیب کا سب سے چہیتا بیٹا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو فوراً گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اورنگزیب پر الزام ہے کہ اس نے مندروں کو منہدم کروایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے مندر اور مسجد میں کوئی امتیاز نہیں کیا۔ ڈاکٹر پی ایل گپتا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گولکنڈہ کے ایک مشہور حاکم تاناشاہ نے یہ حرکت کی کہ شاہی محصول وصول کیا، لیکن شہنشاہ دہلی کو اس کی ادائیگی نہیں کی۔ یہ رقم کروڑوں تک پہنچ گئی۔ تاناشاہ نے یہ خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس پر مسجد تعمیر کروا دی۔ جب اورنگزیب کو اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے مسجد کو انہدام کا حکم جاری کیا اور مدفون خزانہ ضبط کر کے رفاہ عام میں خرچ کر دیا۔ اورنگزیب کی تاریخ ایسی کئی مثالوں سے بھری پڑی ہے، وقت نہیں ہے کہ تمام کا ذکر کیا جا سکے۔ جہاں تک ہندوؤں کے مناظر کے انہدام کا تعلق ہے، آئیے اس کا بھی ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اورنگزیب پر ہندو مخالف حکمراں ہونے کے الزام تراشی کرتے ہوئے اس کے زبان کو ایک فرمان کو بہت اچھالا گیا، جو بنارس فرمان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ فرمان ایک برہمن خاندان سے متعلق تھا جو محلہ گوری میں رہائش پذیر تھا۔ 1905 میں گوپی اپادھیائے کے نواسے منگل پانڈے نے اس فرمان کو سٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ یہ فرمان پہلی مرتبہ 1911 میں جرنل آف دا ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال میں شائع ہوا، جس کے بعد بہت معاملہ ہوا، الزام تراشیاں کی گئی اور اورنگزیب کو ہندو مندروں پر پابندی عائد کرنے کا الزام لگایا گیا۔
یہ فرمان اورنگزیب نے 10 مارچ 1659 کو بنارس کے ایک عہدیدار کے نام جاری کیا تھا، جو ایک شکایت نامے کے سلسلے میں تھا، جسے ایک برہمن نے داخل کیا تھا، جو کسی مقامی مندر کا نگران تھا اور جسے لوگ ستا رہے تھے۔ فرمان اس طرح ہے: ابو الحسن، جو شاہی فیض کے لائق اور قابل اعتماد ہے، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری فطری رحم دلی اور طبیعت کرم کا تقاضا ہے کہ ہماری مکمل انتھک قوت اور نیک ارادے عوام، خواص، امیر و غریب کی فلاح و بہبود پر صرف ہوں۔ ہمارے موقر قانون کے تحت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قدیم مندروں کو منہدم نہ کیا جائے، لیکن نئے مندروں کی تعمیر کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ ہمارے عدل کے دوران ہمارے قابل اکرام اور احترام دربار میں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ کچھ لوگ بنارس اور اطراف میں ہندو باشندگان اور قدیم مندروں کے برہمن نگرانوں کے معاملات میں دخیل ہو کر انہیں ستا رہے ہیں۔ نیز وہ لوگ ان برہمنوں کو اپنے عہدوں سے بے دخل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح دھمکیاں اس قوم یعنی ہندو قوم کے لیے باعث اذیت ہے، لہٰذا ہمارا حکم شاہی ہے اور واضح حکم کے موصول ہوتے ہی فوری طور پر احکام صادر کر دیا جائے کہ مستقبل میں ان علاقوں میں رہنے والے برہمنوں اور ہندو باشندگان کے معاملات میں غیر قانونی طور سے مداخلت نہ کی جائے اور نہ ان میں اضطراب پیدا کیا جائے، تاکہ وہ حسب سابق اپنے عہدوں پر بحال رہ کر بشاشت قلب سے اپنی عبادات کر سکیں اور ہماری ملک کی خداداد ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں۔ اس حکم کو فوری طور پر فوری تعمیل طلب تصور کیا جائے۔ یہ فرمان واضح طور سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اورنگزیب نے نئے مندروں کی تعمیر کے خلاف کوئی نیا حکم نامہ جاری نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے صرف مروجہ دستور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ مندروں کی موجودگی کی توثیق کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مندروں کے انہدام کے خلاف غیر مبہم اور واضح احکامات جاری کیے تھے۔ فرمان اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ دل سے چاہتا ہے کہ اس کی ہندو رعایا سکھ چین سے زندگی بسر کرے۔ اس طرح یہ واحد فرمان نہیں تھا، بنارس میں ایک اور فرمان بھی پایا جاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اورنگزیب کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہندو سکون قلب سے زندگی بسر کریں۔ فرمان کے الفاظ حسب ذیل ہیں: مہاراجا دھیرج راجا رام سنگھ نے جو ہمارے قابل اکرام اور رفیع الشان دربار میں ایک عرضداشت داخل کی ہے، بنارس میں گنگا کے کنارے محلہ مادھو رام میں اس کے والد ایک مکان بھگوت گوسائی، جو اس کا مذہبی معلم تھا، کی رہائش کے لیے تعمیر کیا تھا، جو کہ کچھ لوگ گوسائی کو تنگ کرتے ہیں، اور لہٰذا ہمارا حکم شاہی یہ ہے کہ اس واضح حکم کے موصول ہوتے ہی موجودہ اور مستقبل کے تمام عہدیداران یہ حکم صادر کریں کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص گوسائی کے کسی معاملے میں دخل نہ ہو اور اسے کسی طرح پریشان نہ کیا جائے، بطیب قادر اور عبادات کی ادائیگی کر سکے اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اس حکم کو فوری تعمیل طلب معاملہ تصور کیا جائے۔ اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب کا عدل نہ صرف یہ کہ خلقی تھا، بلکہ نثار تقسیم کرنے اور ہندو مساکین پر بھی امتیاز نہیں کرتا تھا۔ عین ممکنات میں سے ہے کہ مذکورہ 178 بیگ خطاب اورنگزیب نے بنفس نفیس جنگم فرقے کو بطور عطیہ دیا ہو، کیونکہ اس قطع زمین سے کے متعلق حسب ذیل فرمان بھی موجود ہے جو 5 رمضان 1071 میں جاری کیا تھا۔ پرگنہ حویلی بنارس جو صوبہ الہ آباد کے تحت ہے، کہ موجودہ اور مستقبل کے ساتھ عہدیداروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بحکم شاہی پرگنہ بنارس کا 178 بیگھہ زمین جنگم جماعت کی جو ان کی گزر بسر کے لیے عطا کیا گیا تھا، حال ہی میں وہ لوگ دوبارہ دربار شاہی میں حاضر ہوئے تھے، ان کے حقوق ثابت ہو چکے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے تصرف میں مذکورہ قطع زمین ہے، لہٰذا اور ذیل تفصیل کے تحت مذکورہ زمین کو مفتی زمین کا تصور کیا جائے تاکہ لوگ اسے استعمال کر سکیں اور شہنشاہ کی حکومت کی بقا کے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے فرمان جاری کردہ 1085 عیسوی کی روح سے جو درج ذیل ہے، اورنگزیب نے بنارس شہر میں ایک ہندو معلم کو بھی زمین عطا کی۔
اس مبارک موقع پر ایک موقر بیان جاری کیا تھا کہ وہ جو 2 قطعات زمین میں سے متعلق تھا جن کی پیمائش 588 ویرا ہے، یہ قطعات زمین بنارس میں گنگا کے کنارے بینی برج واقع ہے، مادھو گھاٹ پر واقع ہے۔ ان میں سے ایک قطع رام جیون گوسائی کے مکان کے روبرو اور مرکزی مسجد کے پچھواڑے اور دوسرا کچھ اوپر واقع ہے۔ یہ قطع جو خالی ہیں اور جن پر کوئی تعمیر نہیں کی گئی ہے بیت المال کے تصرف میں ہے، لہٰذا ہم نے ان قطعات کو رام جیون گوسائی اور اس کے فرزند کو بطور انعام عطا کیے ہیں تاکہ وہ ان قطعات زمین پر مقدس برہمنوں اور فقیروں کے لیے رہائشی مکان بنوائیں اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہوئے ہماری مملکت خدا داد کے لیے دعا کریں، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہیں۔ لہٰذا ہمارے عالی مرتبہ شہزادگان، وقی وزراء، شریف عمراء، عالی عہدیداران، ڈوگرے اور موجودہ مستقبل کے کوتوالوں کو واجب ہے کہ اس موقع پر حکم کے مستقبل اور مستمر نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں تاکہ مذکورہ قطعات مذکورہ بالا لوگوں کے تصرف میں رہیں اور ان کی اولاد کو تمام بقایا جات محاصل سے مستثنی رکھا جائے، نیز اس کے ہر سال نئی صنعت کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ گوہاٹی کا مندر۔ اورنگزیب اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کے احترام کے سلسلے میں بہت محتاط تھا۔ ہمارے پاس شہنشاہ کا ایک فرمان ہے جسے اس کے عہد حکومت کے 90 سال میں 2 سفر کو سدامن برہمن کے حق میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ شخص آسام میں گوہاٹی کے امانند مندر کا پجاری تھا۔ آسام کے ہندو راجاؤں نے دیوتاؤں کے بھوگ چڑھاوے اور پجاری کے گزر بسر کے لیے زمین کا ایک قطع اور جنگل کی کچھ آمدنی کو مختص کی تھی۔ جب اورنگزیب نے اس صوبے پر قبضہ کیا تو فوری طور پر ایک فرمان جاری کیا جس کے روح سے روزانہ مذکورہ مندر اور اس کے پجاری کے حق میں زمین کے عطیہ اور جنگل کی آمدنی کی توثیق کی گئی۔ گوہاٹی کا فرمان حسب ذیل ہے۔ اہم معاملات کے موجودہ اور مستقبل کے تمام اعمال چودھری، قانون گو، مقادم اور کل سرکار میں واقع پانڈو برگراں سے پٹا بنکسیار کے کسانوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سابق راجاؤں کے فرمان کے مطابق کسارا گاؤں کا ایک قطع زمین اور جس کی مالگزاری کا جملہ رقم مبلغ 30 روپیہ ہے سدامن اور اس کے لڑکے امانند پجاری کو عطا کی گئی تھی۔ حال ہی میں مندرجہ بالا دعوے کے صحت یاب ثابت ہو گئی ہے اور مذکورہ بالا نان و نفع کے رقم میں سے مبلغ 20 روپیہ مذکورہ گاؤں کے محصول سے حاصل ہوتے ہیں اور بقایا رقم جو جنگل کی آمدنی سے حاصل ہوتی ہے باستثناء مال گزاری کی رقم سے جو انتخابی گاؤں سے حاصل ہوتی ہے مذکورہ بالا عطیہ داروں کو عطا کی گئی تھی۔ لہذا مذکورہ بالا تمام اعمال پر لازم ہے کہ مذکورہ نقد رقم اور قطع زمین دونوں محلوں میں علیحدہ کر کے مذکورہ عطیہ داروں کے قبضے میں ہمیشہ کی تاحیات بخش کی جائے تاکہ وہ اس رقم قطع زمین کو اپنی گزر بسر اور اپنے دیوتاؤں کے بھوگ کے لیے استعمال کر سکیں اور اپنی عبادت میں منہمک ہوں تاکہ ہماری حکومت عبدالآباد قائم رہے۔ اور یہی وہ عوامل ہے جس جگہ کو کرایہ پر اٹھانے کی اجازت نہ دیں اور نہ ہی مال گزاری یا کسی دوسرے گناہ یا کسی صنعت کے بارے میں ان عطیہ داروں سے کسی قسم کا تعلق کریں۔ اگر کوئی نئی صنعت پیش کرے تو اسے قابل اعتبار نہ گردانیں اور تمام عمال اس پر حکم نامے کے پابند رہیں اور اسے سرموئے انحراف نہ کریں۔ یہ فرمان شہنشاہ کی تخت نشینی کے 90 سال 2 سفر کو لکھا گیا۔ اجین کا مہاکالیشور مندر ہندو رعایا اور ان کے دھرم سے تعلق سے اورنگزیب میں مثالی رواداری پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت اجین کے مہاکالیشور مندر کے پجاری پیش کرتے ہیں۔ یہ مندر شیو کے اہم منادر میں سے ایک ہے جہاں دن اور رات ہر لمحے ایک دیا جسے نندا دیپ کہتے ہیں روشن رہتا ہے، اسے بجھنے نہیں دیا جاتا۔ عہد قدیم سے ہی اس دیے کو روشن رکھنے کے لیے مقامی حکومت کی طرف سے روزانہ 4 سیر گھی مہیا کیا جاتا رہا۔ مندر کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ مغل دور میں بھی یہ روایت قائم رہی
یہاں تک کہ اورنگزیب نے بھی اس قدیم روایت کی پاسداری کی۔ بدقسمتی سے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی شاہی فرمان نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مراد بخش کے جاری کردہ فرمان کی ایک نقل ہے، جسے اس نے 5 شوال 1061 ہجری کو اپنے والد کے عہد حکومت میں جاری کیا تھا۔ مہاکالیشور کے سابق پجاری دیور نارائن کی عرضگزار سے یہ فرمان شہنشاہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ حکیم محمد مہدی وقی نویس نے پرانے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد عرضگزاری کے دعوے کی تصدیق کی اور اس بنا پر چبوترا کوتوالی کے تحصیلدار کو حکم دیا کہ مندر کے مذکورہ دیے کے لیے 4 سیر اکبری گھی روانہ کیا جائے۔ ایک فرمان کی نقل 1153 میں محمد سعد اللہ نے جاری کی۔ مندر کے موجودہ پجاری جس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل فرمان کی نقل ایک طویل وقفے کے بعد اجرا کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل فرمان اس تمام مدت عمل میں ہوتا رہا، اور اس مدت میں اورنگزیب کا دور گزرنے کے باوجود اس فرمان میں کوئی وقت نہ ہوئی اور ایک مردہ فرمان کی نقل حاصل کرنے کی کوشش نہ ہوئی۔ مندر کے سابق مہنت لکشمی نارائن نے اور چند شاہی دستاویزات کے محافظ خانے یا سرکاری دفتر میں محفوظ رکھے تھے، پر میری توجہ دلائی اور لکشمی نارائن کے پاس اورنگزیب کے عہد حکومت سے اور کاغذات حاصل کیے۔ شرستہ اور آبو کے مندر عام طور سے مورخین اس بات کا ذکر تو کرتے ہیں کہ احمد آباد میں ناگر سیٹھ کی تعمیر کردہ چنتامن مندر کو شترنجے اور آبو کے مندروں کی تعمیر کے لیے زمین عطا کی تھی۔ اس سلسلے میں جو سند عطا کی گئی وہ اس طرح ہے، انورٹڈ کاماز میں ہائی کورٹ، جس کا اختتام خوشگوار ہوگا۔ جوہری ستی داس اور مقدس اعلیٰ و عرفہ دربار کے ذمہ دار اشخاص کی معرفت ہمارے حضور ایک اشتغاث پیش کی ہے، لہٰذا علی جاہ ہند کا ایک فرمان 19 رمضان المبارک 1031 ہجری کو جاری کیا جاتا ہے، اور حضرت سلیمان کے فرمان جیسا اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے عہدے کے جانشین تھے۔ اس فرمان کے تحت ضلع پلیتانہ میں، جسے شترنجا اختیار میں آتا ہے، یہ صوبہ احمد آباد کے زیر نگی ہیں، اور اس کے محاصل کی آمدنی 2 لاکھ درہم ہے۔ عرض گزار کو دائمی انعام کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے۔ عرض گزار متوقع ہے کہ ہمارے دربار سے اس ضمن میں ایک فرمان شاہی جاری کیا جائے، لہٰذا حسب سابق ماہ بعد عرض گزار کو مذکورہ بالا ضلع دائمی انعام کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ بالا سرکار کے صوبے کے تمام موجودہ اور مستقبل کے منتظمین پر لازم ہے کہ وہ اس قابل تعظیم حکم نامے کی تعمیل کرتے ہوئے اس امر کی پوری کوشش اور آبوجی کی ایک پہاڑی ہے جو سروہی کے دائرے اختیار میں آتی ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں کو ہم شراکت کے فرقے کے ستی داس دہوری کو بطور خاص مرحمت فرماتے ہیں تاکہ کلی طور پر مطمئن ہو جائے، لہٰذا جملہ عہدیداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو املاک میں مداخلت نہ کریں اور نہ کوئی راجہ ستی داس کے اس قسم کا تعرض کرے، بلکہ اسے ہر طرح کی امداد کی جائے اور حکم کی تعمیل کرنے والے سے ہر سال نئی صنعت کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس گاؤں کے تعمیر کرنے والے سے ہر سال نئی صنعت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس شخص کے 3 پہاڑوں پر کوئی دعویٰ نہیں ہوگا جسے ہم نے ستی داس کو مرحمت فرمایا، تو اس کا یہ فعل نہ صرف یہ کہ قابل مذمت ہوگا بلکہ عوام اور اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور سند عطا کی گئی ہے۔ وشوناتھ مندر بنارس کے انہدام کا اصلی سبب کچھ واقعات اس بات کے شاہد بھی ہیں اور شک شبہ سے بالا تر بھی ہیں کہ اورنگزیب نے بنارس کے وشوناتھ مندر اور گولکنڈے کی جامع مسجد کے انہدام کا حکم بھی دیا تھا، لیکن جن حالات کے تحت مندر اور مسجد کا انہدام کیا گیا تھا اس کی وجوہات بیان کی گئی جن کا فائدہ اورنگزیب کو پہنچ سکتا ہے۔ وشوناتھ مندر کا قصہ یوں ہے کہ بنگال جاتے ہوئے اورنگزیب جب بنارس کے قریب سے گزرا تو ان ہندو راجاؤں نے
جو اس کے حشم قدم میں تھے اورنگزیب سے وہاں ایک روز قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں بنارس میں گنگا اشنان اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کر سکیں۔ اورنگزیب فوراً راضی ہو گیا اور اس کی حفاظت کے لیے بنارس تک 5 میل کے راستے پر فوج کی ٹکڑیوں کو متعین کیا۔ رانیاں پالکیوں میں سوار تھیں۔ گنگا اسنان سے فارغ ہو کر وہ پوجا کے لیے وشوناتھ مندر روانہ ہوئی۔ پوجا کے بعد سوائے کچھ کی مہارانی کے تمام رانیاں واپس آ گئیں۔ مہارانی کی تلاش میں مندر کی پوری حدود چھان ڈالی گئی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ اورنگزیب کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو رانی کی تلاش میں بھیجا۔ بالآخر اس واقعے کی اطلاع جب اورنگزیب کو ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو رانی کی تلاش میں بھیجا۔ بالآخر وہ گنیش کی مورتی کے پاس پہنچے جو دیوار میں نصب تھی اور جو اپنی جگہ سے ہلائی جا سکتی تھی۔ اس کو حرکت دینے پر انہیں سیڑھیاں نظر آئیں جو کسی تہخانے میں جاتی تھی اور وہاں انہوں نے ایک دہشتناک منظر دیکھا۔ رانی کی عزت لوٹی جا چکی تھی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ یہ تہخانہ وشوناتھ دیوتا کے نشست کے عین نیچے واقع تھا۔ اس پر تمام راجاؤں نے غضبناک ہو کر سخت احتجاج کیا کیونکہ جرم نہایت قبیح تھا اور اس نے راجاؤں کے جرم کو عبرت انگیز سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اورنگزیب نے حکم دیا چونکہ مقدس جگہ ناپاک ہو چکی ہے اس لیے وشوناتھ کے بت کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ مزید یہ کہ مندر کو زمین بوس کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ ایک مضمون میں جنن چندر رحم تراز ہیں تو میں نے اپنے مضمون اورنگزیب اور ہندوؤں کے مناظر جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی والیوم 5 میں عالمگیر کے 10 فرامین کا ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوگا کہ مغلوں نے ہندوؤں کے اداروں اور مندروں کی سرپرستی کی جو روایت قائم کی ہے اس کا احترام اورنگزیب نے بھی برابر کیا اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے یہ الزام آتا ہے کہ اس نے اپنی رعایا کے مختلف طبقوں کے ساتھ مختلف قسم کی سلوک کیے۔ چترکوٹ میں بالاجی مندر کی تعمیر بادشاہ کی تعمیر کردہ ہے۔ ساتھ ہی راج بھوگ اور پوجا کے لیے 8 گاؤں کی 330 بیگھہ زمین اور سرکاری خزانے سے 1 روپیہ روزانہ دیے جانے کا حکم دیا تھا۔ یہ فرمان مندر کے پجاری رام نریش کے پاس آج بھی موجود ہے۔ بادشاہ کا فرمان ہے کہ الہ آباد صوبہ کلچرل پرگنہ کے تحت چترکوٹ پوری میں سنت نائک داس جی ٹھاکر بالاجی کے اعزاز میں اس کی پوجا اور بھوگ کے لیے 8 گاؤں ہنوتا، چترکوٹ، دیوکھڑی، رودرا، مارتیر، سورا اور چروا دوہرا کی زمین عطیہ میں دیے گئے۔ اسی طرح بنارس کے گورنر ابو الحسن کے نام بادشاہ کے کئی فرمان موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اس فرمان کے پہنچتے ہی تم ایسا انتظام کرو کہ کوئی بھی مسلمان تمہارے علاقے میں کسی برہمن یا کسی دوسرے ہندوؤں کو کسی قسم کا ظلم نہ کر سکے۔ دوسرے فرمان میں ارجن مل اور جنگم کی حویلیوں پر نذیر بیگ نے پرزور قبضہ کر لیا ہے۔ بحکم شاہی جنگم جماعت کو 178 بیگھہ زمین ان کی کفالت کے لیے عطا کیے جانے کا حکم 5 رمضان 1031 کو صادر ہوا۔ اورنگزیب کے عہد میں 1652 میں یہاں کی آبادی کو بہت فروغ ہوا۔ شمالی ہند سے علماء عمرا اورنگ آباد میں بود و باش اختیار کی۔ اس میں ہندو راجپوت طبقہ اکثریت میں تھا۔ یہ طبقہ اورنگزیب کی فوج میں سپہ سالاری کی خدمات پر فائز تھا۔ اورنگزیب نے انہیں جاگیریں عطا کی، چنانچہ آج بھی ان کے نام سے محلے آباد ہیں۔ ان راجپوت سرداروں نے اپنی جاگیروں میں عمارتیں بنوائی، محلے آباد کیے۔ ان محلوں میں پہاڑ سنگھ پورہ، جے سنگھ پورہ، جسونت پورہ، ہتی سنگھ پورہ، بھاؤ سنگھ پورہ، کرن سنگھ پورہ،
کبیر سنگھ پورہ، پرتاپ سنگھ پورہ، پدم سنگھ پورہ، جے چند پورہ وغیرہ کافی آباد محلے ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد نے اپنے اپنے پیشہ اور روزگار سے شہر کے سماجی ڈھانچے میں شمولیت اختیار کی۔ ان میں گجراتی لوگوں نے فن زردوزی اور کلا بتو میں کمال حاصل کیا اور یہ زری والا کہلائے۔ چنانچہ آج بھی زری والا گھرانہ افراد کسو پارک نامی بستی میں آباد ہے۔ اور اورنگزیب میں نقل مکانی کرنے والے افراد کائست اور کھتری لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں آباد ہوئے۔ چنانچہ ابتدا میں ان کا قیام دھونی محلے میں رہا، جہاں دھون لوگوں کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ اسی مناسبت سے اسے دھونی محلہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اداسی اکھاڑے کے نام سے اس کی تعمیر کردہ ایک عمارت آج بھی نظر آتی ہے۔ کم و بیش اسی زمانے میں سکھ فرقے کے لوگوں نے دھونی محلے میں قیام کیا۔ ان کے 5 پیاروں میں سے ایک بھائی دیا سنگھ نے یہاں ایک گرودوارے کی بنیاد رکھی، جو اورنگ آباد کا سب سے قدیم گرودوارہ جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیا سنگھ نے اپنے ساتھ ظفر نامہ نامی کتاب لائے تھے، جو اورنگزیب کو دینی تھی۔ اتفاق سے اورنگزیب اس وقت اورنگ آباد میں نہیں تھے۔ اورنگزیب کسی مہم کے سلسلے میں احمد نگر میں قیام پذیر تھے۔ بھائی دیا سنگھ ظفر نامہ لے کر احمد نگر پہنچے، لیکن تب تک اورنگزیب کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ ظفر نامہ واپس اورنگ آباد لایا گیا اور آج بھی دھونی محلے کے گرودوارے میں رکھا ہوا ہے۔ بحیثیت شہنشاہ اورنگزیب کی اورنگ آباد 1682 میں ہوئی۔ چونکہ اورنگزیب یہاں طویل عرصے تک قیام رہا، شمالی ہند کے بیشتر علماء دین، مورخین، دانشوران نے اس شہر میں قیام کو ترجیح دی۔ تمام امراء سلطنت، وزراء، سردار، تاریخ دان، صنعت کاروں نے یہاں عمارتیں بنوائی اور محلے آباد کیے۔ ان محلہ جات میں فاضل پورہ، نواب پورہ، بیگم پورہ، رنمست پورہ، مغل پورہ، اسماعیل پورہ، قطب پورہ، اورنگ پورہ، داؤد پورہ، کوتوال پورہ، حمید پورہ، سبکرن پورہ اور کئی دیگر محلے شامل ہیں۔ مورخین کا ایک کائست بھیم سنگھ سکسینہ بھی شامل ہے، جس نے تاریخ دلکشا لکھی۔ اورنگزیب کا مزاج ابتدائی عمر ہی سے دین و مذہب کی طرف مائل تھا۔ اس کی دینداری، زہد و تقوی، دلیری و شجاعت کی شہرت صرف ہند میں نہیں بلکہ اطراف عالم میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایسا کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ صوفی مشرب ملحدوں میں گھر گیا تھا، جس نے اس کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ تعجب ہے مورخوں کے نے دارا شکوہ سے ہمدردی اورنگزیب پر من گھڑت قصے بنا کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ کے اکثر واقعات مبالغہ آمیز اور غلط بیانی پر مبنی ہوتے ہیں۔ دراصل یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تذکرہ نویس اور مورخین اپنے ذاتی مفادات پر یا پھر تعصب کی بنا پر قیاس آرائیوں کا سہارا لے کر محض داستان سرائی کرتے ہیں۔ اورنگزیب کو بدنام کرنے میں حکومت انگلستان کے عہد میں مورخین زیادہ پیش رہے ہیں۔ ان کی حکمت عملی ہمیشہ 2 قوموں میں نفرت بو کر حکومت کرنا رہا ہے۔ جن مورخین نے انگریزوں کی اس حکمت عملی کو سامنے رکھ کر اورنگزیب کی تاریخ لکھی ہے، وہ انگریزی سرکار سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہے۔ اس کی ایک مثال جادو ناتھ سرکار ہے، جس کو سر کا خطاب دیا گیا، اور مورخ موصوف نے اپنی کتاب میں شہنشاہ پر کافی زہر اگلایا، لیکن کہتے ہیں کہ سچ کو آنچ نہیں۔ اس زہر افسانی کے ساتھ ساتھ سرکار نے کہیں کہیں اپنا رویہ نرم بھی کیا ہے، اور اس عظیم شہنشاہ کے حق میں کئی باتوں کی سچائی کو اجاگر بھی کیا ہے۔ جادو ناتھ سرکار کے تاثرات جاننے کے لیے کتاب کی تمہید کے چند سطور پڑھیں اور غور کریں کہ وہ بھی سچائی کو دبا نہیں سکا۔ ہر شر میں خیر کا پہلو نکل آتا ہے، جو تاریکی کو چیر کر چنگاری اور پھر شعلہ بن کر یوں بھڑکتا ہے، اس روشنی میں سب چہرے عیاں ہو جاتے ہیں۔ جادو ناتھ سرکار کی تصنیف سے کچھ اقتباسات۔ ابھی کیا ہے یار، میرا ختم ہونے والا ہے اور چل ہی رہا ہے تھوڑا چلو
اورنگزیب کی تاریخ پر عملاً ہندوستان کی 60 سالہ تاریخ ہے، جو خود اس کے عہد حکومت 1658 سے 1707 17ویں صدی عیسوی کے آخر تک حاوی ہے۔ ہمارے ملک کا اہم ترین تاریخی زمانہ ہے۔ یہ اسی بادشاہ کا دور مسعود تھا جبکہ حکومت مغلیہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچی اور ابتدائی تاریخ سے برطانوی حکومت کو برطانوی حکومت کے قیام تک زمانے میں شاید یہ واحد حکومت ہے جس کی اتنی وسعت تھی۔ غزنی سے لے کر چانگام تک، کشمیر سے لے کر کرناٹک تک ملک ایک ہی فرما روا کے زیر نگی تھا۔ لاوک اور مالابار کے دور دراز مقامات پر بھی اس بادشاہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی ترقی کا زمانہ یہی تھا۔ اس طرح جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ ایک سیاسی وحدت تھی۔ اس کے مختلف قطاعات پر ماتحت حکمرانوں کا تسلط نہ تھا بلکہ بلا واسطہ بادشاہ کے ماتحت تھے، اور اس حیثیت سے اورنگزیب کی ہندوستانی حکومت اشوک، سمرگپت یا ہرش وردھن کی حکومتوں سے وسیع تر تھی۔ اس وقت کسی صوبے کے گورنر کو سر نہ اٹھایا تھا، اور اگرچہ کہیں کہیں عالم بغاوت بھی بلند ہوا، لیکن کسی صوبے میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا جو شہنشاہ دہلی کے احکام کی سرتابی کرتا۔ اورنگزیب کی شخصیت اور اس کی جہاں بانی، اس کی سیرت، اس کی نیک نامی پر متعدد کتابیں لکھی۔ ہم اثر تاریخیں اس عظیم شہنشاہ کے صحیح حالات و واقعات کو مختلف دستاویزات، خطوط کی روشنی میں تفصیلی تاریخی مواد فراہم کرتی ہیں۔ ان میں ظفرنامہ عالمگیری، معاصر عالمگیری، تاریخ دلکشا، فتوحات عالمگیری، آشوب ہند، منتخب التواریخ، مرات العالم، معاصر الاملا، مفتخ اللواء، معاصر الکرام، سکینۃ الاولیاء، آداب عالمگیری، احکام عالمگیری، رقعات عالمگیری، تاریخ دکن وغیرہ بہت تصانیف ہیں جو اس شہنشاہ کے لڑکپن سے لے کے اس کی وفات تک کے تفصیلی حالات سے آگاہی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر P.N. پانڈے جو بہار اور اڑیسہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اورنگزیب کی دینداری کے متعلق لکھتے ہیں، ایک مسلمان حکمراں ہونے کی حیثیت سے اورنگزیب نے پوری کوشش کی کہ اس کی سلطنت میں اسلامی اقدار کو غلبہ حاصل رہے، وہ بھی اس قدر کہ جتنا اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے پیش رو مغل حکمرانوں نے مصلحت سازی میں سلطنت کو ایک الگ ہی رنگ دینا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ اکبر نے تو ایک نیا مذہب شروع کر دیا تھا۔ اس کا سلسلہ شاہ جہاں کے دور تک بھی باقی رہا۔ اگر حالات یہی رہتے تو خاندان تیموریہ کی سلطنت بالکل یا غیر اسلامی ہو کر رہ جاتی، لیکن اورنگزیب نے بروقت عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی غیر شرعی رواج اور قانون کو یکسر ختم کر دیا۔ عہد اکبری میں درشن کا طریقہ رائج ہو گیا تھا جو شرع کے خلاف تھا۔ درشن کا طریقہ دراصل ایک قسم کی عبادت یا پرستش ہی تھی جو اورنگزیب نے بند کروایا۔ مزامیر کے ساتھ گانا بجانا ممنوع قرار دیا، موسیقی بھی شرعاً ممنوع قرار دی۔ یہی وجہ ہے کہ گویوں نے موسیقی کا ایک مصنوعی جنازہ نکالا۔ اس کے حکم کے خلاف کچھ لوگوں کا رد عمل تھا۔ تاریخ نے اس مصنوعی جنازے کو دیکھ کر کہا اس قدر گہرائی میں دفن کر دو کہ وہ پھر نہ اٹھ سکے۔ قبل اس کے کہ بادشاہ دربار شاہی میں رقص اور سرور کی محفلیں عام تھیں۔ ایسا علیحدہ محکمہ قائم کیا گیا تھا تاکہ تمام ممنوعات سے عوام کو خواص کو باز رکھا جائے۔ فقہ اور حدیث کی تعلیم کو عام کیا گیا، چنانچہ ہر شہر ہر قصبہ میں دینی علماء درس و تدریس میں مشغول رہتے اور ان کو سرکار کی طرف سے وظیفے جاری کیے جاتے۔ اس کی دینداری کو دیکھ کر شریف مکہ نے کئی بار اپنے سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھیجے۔ اپنے ملک میں ایک حکومت کے قیام کے باوجود اورنگزیب نے کبھی بھی اپنے آپ کو خلیفہ وقت نہیں کہا۔
اگرچہ کہ وہ اپنی حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کے خطوط پر کی. جس طرح حضرت عمر فاروق کا خلیفہ وقت ہونے کے باوجود 12 پیوندوں کا لباس زیب تن فرماتے تھے، اسی طرح عالمگیر اورنگزیب نے بھی بادشاہی میں فقیری کی مثال قائم کی. اورنگزیب کو اپنے ایک عامل کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کے پاس گورنری سے قبل بعض چیزیں نہیں تھیں، اب وہ زیادہ ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے جواب طلب کیا، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس گھوڑے، بکریاں، گائیں اور غلام ہو گئے ہیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے گورنر بننے سے قبل یہ چیزیں نہ تھیں. سچ لکھو تو یہ دولت تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اسی طرح اورنگزیب نے ایک عہدیدار خان فیروز جنگ نے اپنے املاک کا جو جائزہ دیا تھا وہ اور اورنگزیب کو اس عہد سے تنخواہ سے زیادہ معلوم ہوا، اس لیے اپنے فرزند سے دریافت کیا. خان فیروز خان نے اپنے ہمراہیوں کا جو جائزہ لیا اس کے عہدے اور تنخواہ سے زیادہ معلوم ہوا. توپ، رہلکا، بان، رام، جنگی بندوق، گھڑیال، شترال، گنجال اور سوار میں ساز و سامان کے اور گھوڑے، ہاتھی، رقص، برق، پاکروں سے سجے ہوئے اور کر و فر کے دوسرے سامان، یہ سب باتیں شان و شوکت کی اس کے لیے نازیبا ہیں. ہمارے ملاحظے سے گزرے جو درکار ہو اس کا بنانا ضروری ہے، باقی تمام باتیں خود آرائی میں شامل ہیں. اورنگزیب عالمگیر سے تاجروں نے غالباً شہزادہ محمد اعظم کی شکایت کی کہ ایک مرتبہ عالمگیر کے بھانجے تفاخر نے اپنی انتہائی مذموم حرکت کی. اورنگزیب نے اپنے بیٹے اور عامل کو علیحدہ خطوط لکھے، پہلا خط شہزادے سے متعلق اور دوسرا تفاخر سے. ملاحظہ فرمائیں، شہزادے کے اصل منصب سے 5000 کم کیے گئے اور تاجروں کے اظہار کے موافق کل رشم شہزادے کے وکیل سے لی جائے. اگر شہزادے کی بجائے کوئی دوسرا ہوتا تو اس حالت میں تحقیقات کا حکم ہوتا. یہاں شہزادے کے لیے سزا بغیر تحقیق کے ہوگی. تفاخر کے تعلق سے قلعہ دار کو لکھتا ہے 50 مسلح سپاہی قلعے پر معمور کیے جائیں تاکہ سانپ کہیں سوراخ سے جب میں وہاں دورے پر آؤں گا تو 50 کوڑے جس کے سر پر کانٹے لگے ہوئے ہوں گے اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا، کیونکہ اور کوئی امیر افسر میرے بھانجے کو بیت لگانے کی جرات نہ کر سکے گا. اورنگزیب کی حکومت کے جغرافیائی حدود اتنے وسیع و عریض تھے جن میں پورا بھارت، افغانستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، برما، نیپال، بھوٹان، تبت وغیرہ شامل تھی. اتنی وسیع حکومت بھارت کی تاریخ میں کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذاتی کفالت قرآن کی خطاطی اور ٹوپیوں کی سلوائی سے کرتا تھا اور سرکاری خزانے سے کچھ بھی حاصل نہ کرتا تھا. اور یہ خطاطی کا عمل وہ ہر جگہ انجام دیتا تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن شریف کے 2 نسخہ جات بہت عمدہ جلد سازی کے بعد مسجد حرم نبوی، مسجد منورہ میں بھجوائے تھے. معاصر عالمگیری میں اورنگزیب کے آخری ایام اور زندگی کے حالات یوں لکھتے ہیں کہ جلوس 50 ہجری کا جلوس عالمگیری یعنی کو احمد نگر میں مرض لاحق ہوا، لیکن چونکہ مشیت الہی یہ تھی کہ چند روز مخلوق خدا امن و امان کے سائے میں زندگی بسر کرے اور بعض امور جو خلائق کی رفاع سے متعلق ہیں اس عہد برکت میں سر انجام پائے. مرض نے خفت اختیار کی اور مزاج مبارک روبہ صحت ہو گیا. اسی اثناء میں شاہ علی جاہ شہزادہ اعظم صوبہ مالوا اور شہزادہ محمد کام بخش صوبہ بیجاپور کے بعض اہم انتظامات کے لیے روانہ ہوئے. صحت کے 5 روز بعد مرض نے عود کیا اور شدید تپ لاحق ہو گئی. جہاں پناہ نے باوجود شدید مرض کے 3 روز تو اپنی خلقی ہمت اور قوت نفس سے کام لیا، پھر اپنے کو مرض سے مغلوب ہونے نہ دیا. قبلہ عالم نے اس ناسازی کی تباہ میں ادائے نماز باجماعت اور ادا و وظائف کے لیے حسب معمول
عدالت گاہ میں تشریف لائے اور ارکان مقررہ میں سے کسی رکن کو بھی کوتاہی نہ فرمائی۔ حکیم صادق خان معالج موجود تھا۔ اس خدمت کے صلے میں بادشاہ نے اپنے تئیں سونے سے تول کر اس کو زر و زن کا اور سرپیش دیا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کو چوب چینی کا استعمال کروایا، جس سے عظیم ہوا۔ پنج شنبہ روز عصر کے وقت حمید الدین خان بہادر ایک عرضی اس مضمون کی پیش ہوئی کہ ایک ہاتھی تصدق کے لیے برآمد کیا جائے، اس کی قیمت مبلغ 4000 قاضی القضاء ملا حیدر کے سپرد کی جائے تاکہ محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ معروضے پر صادر فرمایا گیا اور اس حالت مرض کو جس کے عالم نزاع سے تعبیر کر سکتے تھے تحریر فرمایا کہ اس خاکسار کو منزل اول تک جلد پہنچائیں۔ 28 ذی-القعدہ 51 جلوس مبارک مطابق 1118 ہجری مطابق 20 فروری 1707 جمعہ کی صبح فجر کی نماز کے لیے برآمد ہو کر خوابگاہ تشریف لے گئے۔ حضرت باوجود غلبہ بے ہوشی یاد مولا سے غافل نہ تھے، عین عالم نظام میں کرب و اضطراب کے باوجود تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے۔ قبلہ عالم اکثر فرماتے تھے اس دار فانی سے سفر کرنے کے لیے جمعہ کا دن نہایت خوب و مبارک ہے۔ حضرت کی آرزو بھی پوری ہوئی اور اسی روز ایک پہر گزرنے کے بعد حضرت ماں سوا سے کنارہ کش و غافل ہو کر یاد الہی میں مصروف تھے۔ روح پر فتوح نے روضہ جنت کی راہ لی، زمانے نے لباس ماتم پہنا اور خورشید فیض نے افق مغرب پر سرنگوں ہو کر بہی خانہ نے کو ملک شام اندوہ کی مکروہ صورت دکھائی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آواز کا پرابلم کیوں آ رہا ہے؟ آپ کے منہ سے قریب ہونا چاہیے۔ تھوڑے سے چل زیادہ نہیں پانی، جب تک پانی چائے کا پانی پی لیا جائے۔ پانی بھی یہ ہے کہ بھائی بور ہو رہا تو بند کر دوں، بور ہو رہے تو بند کر دے دیں۔ یہی ہے بس ایک دونوں بھی بلا و مصائب کے بادل آسمان پر چھا گئے اور نمک کان دولت کے خرمن شادی و مسرت کو سائقہ و غم سے جلا کر خالص تر کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قبر مقدس ایک سنگ سرخ چبوترے پر واقع ہے۔ چبوترا 3 گز لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا ہے۔ قبر مبارک چند انگشت بلند ہے اور تعویذ مبارک مجوف ہے، جس میں مٹی بھر کر ریحان کا پودا لگایا گیا ہے۔ عرض خلد مکان کا 91 سال 13 یوم کے سن میں رحلت فرمائی اور 50 سال 2 ماہ 27 یوم حکمرانی کی۔ اول قبر لکڑی کا ایک سائبان لگایا گیا تھا، بعد میں برطانوی دور حکومت میں لارڈ کرزن نے اسے ہٹا کر وہاں ایک سنگ مرمر کی خوبصورت جالی نصب کر دی جو آج تک قائم ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اورنگزیب کی وصیت کو بھی پڑھا جائے اور اسے یاد رکھا جائے۔ میں وصیت کے کچھ شقات پڑھ لیتا ہوں، پوری وصیت اگر نہ پڑھی جائے بھی تو چلے گا۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اس گناہگار کھڑے رہنے کیا مائکو کی دقت ہے، وہ دور تھا اس کی وجہ سے لگنے سے دور ہو رہے تھے۔ وہ پیپر کے ساتھ پیپر وہی تو نا، سامنے ٹیبل ہوتا تھا۔ ٹھیک، چلیے اب تھوڑا سا ہے میں ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ اس گناہگار کی تجہیز جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ان پر اللہ کا سلام ہو کے پاس مقدس مزار کے پاس کی جائے، اس لیے کہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں۔
کہ درگاہ غفران پناہ سے التجا کریں۔ اس عظیم سعادت کا سامان فرض جمن بادشاہ زادہ عالی جاہ کے پاس ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ 14 روپیے 12 آنے جو ٹوپیاں سیکر حاصل ہوئے تھے عالیہ بیگم محلدار کے پاس ہیں، ان سے لے لیں اور اس بیچارے کے کفن میں خرچ کریں، اور 300 روپیے قرآن مجید کی کتابت سے صرف خاص میں ہیں، وہ فقیر کی وفات کے دن فقیروں کو دے دیں، چونکہ قرآن شریف کی کتابت کی اجرت میں حرمت کا شبہ ہے اور اسے کفن کی ضرورت میں خرچ نہ کریں۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ باقی جو ضرورت ہو وہ بادشاہ زادہ عالی جاہ کے وکیل سے لے لیں، اس لیے کہ اولاد میں جو وارث ہیں ان میں زیادہ قریب وہی ہے۔ اس رقم کے حرام اور حلال ہونے کی ذمہ داری ان کی ہوگی، اس بیچارے سے اس کی ذات پرس نہیں ہوگی، اس لیے کہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے۔ چھوڑ دو اب تھوڑی پڑھ لوں گے۔ گناہگار کو عظیم الشان بادشاہ کے سامنے ننگے سر لے جاتے ہیں اور اس سے امید ہوتی ہے کہ اس پر ترس آ جائے۔ پانچویں وصیت یہ ہے کہ تابوت کے اوپر گاڑے کا ٹکڑا کسی گزی جسے گزی کہتے ہیں ڈھنگ دیں، اور رئیسوں کی دوسری بدعتوں سے پرہیز کریں۔ چھٹی وصیت یہ ہے کہ والی ملک ان بے سہارا خانزادوں کے ساتھ جو اس بے حیا گناہگار کی رفاقت میں دشت و صحرا کی خاک چھانتے رہے ہیں اچھا سلوک کرے، اور اگر ان سے بظاہر کوئی قصور ہو جائے تو معاف کرنے کی کوشش کرے اور اسے اپنے احسان سے ڈھک لے۔ ساتویں وصیت یہ ہے کہ متصدی بننے کے لیے ایرانیوں سے بہتر اور دوسرا کوئی نہیں، اس لیے عرش آسیہ کے وقت سے اب تک اس فرقے نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا اور اس کے پاس استقامت کبھی نہیں ڈگمگائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی سرکشی اور نمک حرامی بھی نہیں کی ہے، مگر یہ لوگ بہت عیش پسند ہوتے ہیں، اس سے نبھانا مشکل ہے، پھر بھی ہر حال میں نبھانا چاہیے، اور کج رواد و مریض کا زمانہ خان۔ آٹھویں وصیت یہ ہے کہ سادات باسعادت کے ساتھ اس آیت کریمہ کے عمل کرنے کے لیے اس کے احترام اور رعایت میں کوئی کمی نہ کریں، اس لیے کہ اس جماعت کی محبت اجر و رسالت اس میں ہرگز کوتاہی نہ ہو، جس کا نتیجہ دین و دنیا میں خسارہ ہے، لیکن احتیاط کریں کہ اس کے ظاہری منصب کو زیادہ نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ شریک غالب اور ملک کے طالب ہیں اور انہیں ڈھیل دی گئی تو ندامت ہوگی اور کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چل چھوڑ دو۔ اورنگزیب کی تعمیرات جیسا کہ کہا گیا 1658 میں تخت نشین ہوا، اور پھر اس نے اسی سال شہر کا نام اورنگ آباد رکھا جو تاحال چلا آ رہا تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا، شہر کے اطراف میں بڑی دلکش فصیل تعمیر کروائی، حرس الموضع میں ایک بڑی سرائے بنوایا جو آج ہماری سینٹرل جیل ہے، شہر میں کئی دروازے تعمیر کروائے۔ ڈاکٹر خضر کی تحقیق کے مطابق یہ مشہور ہے کہ اس شہر کے 52 دروازے موجود تھے، ایسا نہیں ہے، 12 یا 14 دروازے تھے، جن میں سے آج کچھ تو آج موجود بھی ہیں، لیکن اکثر اور آج پائے بھی جاتے ہیں، جن میں دلی دروازہ، کٹکٹ دروازہ یعنی اسلام دروازہ، روشن دروازہ، ظفر دروازہ، پٹن دروازہ، مکئی دروازہ، خضر دروازہ، عادل دروازہ، رنگین دروازہ، نوبت دروازہ، کالا دروازہ موجود ہیں، لیکن جو مفقود ہو چکے ہیں ان میں خونی دروازہ، خاص دروازہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور کی بڑی تعمیر جسے ہم بی بی کا مقبرے سے یاد رکھتے ہیں، اورنگزیب کے بڑے شہزادے اعظم شاہ کی تعمیر ہے۔ اورنگزیب کی ایک اہم تعمیر قلعہ ارک بھی ہے جو بالکل ہمارے پیچھے آج بھی موجود ہے۔ یہ دراصل اورنگزیب کی شاہی رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، جس میں کئی محلات موجود تھے، مثلا زیب النساء پیلس، پامار کوٹھی، جو اب کھنڈر ہو چکے ہیں مگر اب بھی باقی ہے۔ وہ اس طرح مردانہ محل، زنانہ محل، شاہی محل، زنانہ موتی مسجد اور مسجد جو کہ اور جن کے ہاتھے میں آج گورنمنٹ کالج موجود ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اورنگزیب قرآن کی خطاطی اور ٹوپیوں کی سلوائی کر کے اپنے بود و باش کا انتظام کرتے تھے۔
बस होगा यार, मैं बोलता हूँ फिर तो एंड तो बताने रहा। औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल हुकूमत के जवाल का आगाज हो चुका था। निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाह अव्वल औरंगाबाद के कई बार सूबेदार रह चुके थे। अव्वल तो वो समाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का इरादा रखते थे, लेकिन बाद में अवाम के इशहार पर उन्होंने मालवा से औरंगाबाद का रुख किया। यहाँ उस वक्त मुबारक खान नाम का सूबेदार मौजूद था जो बहुत नाअहल और नाहंजार था। अवाम उससे सख्त बज़्ज़न थे। चुनांचे जब उसको आसिफ जाह अव्वल की आमद की इत्तला पहुंची तो वो भाग खड़ा हुआ। आसिफ जाह को जंग जदल का पुराना तजुर्बा था। ताक़ुब करते हुए मौजूदा शकरखेड़े के पास एक मामूली झड़प हुई जिसमें मुबारक खां का कत्ल हुआ और आसिफ जाह अव्वल ने नौखंडे में आकर अपनी तख्तनशीनी का ऐलान किया। 1724 में मसनद हुकूमत पर बराजमान हुए और उसके बाद शहर की तारीख का तीसरा दौर यानी आसिफ जाही दौर हुकूमत का आगाज हुआ। इस दौर हुकूमत ने औरंगाबाद को दारुल खिलाफा बनाया, बहुत से रिफाई काम किए, शहर में रवादारी को फ़रोग़ दिया, नई तामीरात करवाई जैसे मस्जिद शाहगंज, बारादरी जिसके सामने हम एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं और जिसको हम डिविजनल कमिश्नरेट से कहते हैं। इसी वक्त की तामीर की करदा इमारत मौजूद है। बागात का नज़्म किया। आसिफ जाह का इंतकाल बुरहानुद्दीन में हुआ, बुरहानपुर में हुआ और जो उनकी लाश को खुलदाबाद लाकर दफनाया गया। उनके जानशीन उनके बड़े बेटे नासिर जंग चंद दिनों के लिए सख्त तख्त पर बिठाए गए, लेकिन फ्रांसीसियों की मुल्क में मदाखलत के बायस वो कर्नाटक में एक जंग में शहीद हुए। उनको भी उनके वालिद के बाजू बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह के पास बुरहानुद्दीन की दरगाह के अहाते में दफनाया गया। उनके बाद दारुल खिलाफा शहर से मुंतकिल होकर हैदराबाद ले जाया गया और सुकूत हैदराबाद तक यानी 17 सितंबर 1948 तक ये आसिफ जाही दौर हुकूमत में एक सूबे की हैसियत से मौजूद रहा। आसिफ जाही दौर हुकूमत में माशी खुशहाली, तालीमी सरगर्मियाँ, अवाम के दरमियान आपसी मेल जोल खूब परवान चढ़ा। लेकिन जब 1948 में ऑपरेशन पोलो के जरिए सुकूत हैदराबाद वाक़ हुआ, इसके बाद से ये शहर सूबे महाराष्ट्र का एक रेवेन्यू डिवीज़न के तौर पर मौजूद है, जिसके तहत इलाके मराठवाड़ा के तकरीबन 8 अजला आते हैं, जिनमें बीड़, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभनी, हिंगोली, जालना, लातूर और कलमनूरी शामिल है। आज भी शहर को सूबे की हैसियत से एक मुकाम हासिल है। हमारा शहर सनती एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर है। पहले चिकनखाना, फिर वालिद और फिर शेंद्रा जैसे सनती इलाके मौजूद हैं। हाल ही में एक और सनती इलाका जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा सनती मरकज़ बनाया गया है। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया इस शहर की तरक्की में एक बहुत किरदार अदा किया है। 1922 में उन्होंने एक कॉलेज मौलाना आज़ाद कॉलेज के नाम से कायम किया और उसकी एक शाख अभी नौखंडा में चल रही है। पिछले कुछ बरसों से शहर के रौनकों, यहाँ की तहजीब, हुस्न माशरत को नज़र लग गई है और चंद फ़िरक़ा परस्त अनासर और लोग उसका नाम तब्दील करके संभाजी नगर रखे जाने की तहरीक चला रखे हैं। जहाँ तक संभाजी का ताल्लुक़ है, उसका इस शहर से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ न था। ये तो सुनना चाहिए लोगों। जहाँ तक संभाजी का ताल्लुक है, उसका इस शहर से हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं था। उसने ज़िंदगी भर यहाँ कभी ख़त्म नहीं रखा, लेकिन सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में समाज दुश्मन ताकतें उसका नाम तब्दील करने पर वजीद हैं। इस सिलसिले में मुश्ताक अहमद और हशाम हुस्सामी साहिबान ने अदालत आलिया और अदालत उज़्मा में मुकदमा भी चलाया, लेकिन अफसोस के नाकाम हुए। अब भी रिव्यू पिटीशन कोर्ट के सामने मौजूद है। अगर अदालत इंसाफ करे तो इस शहर का नाम अब भी बहाल हो सकता है।
बसूरत दीगर हमारा मुतालबा है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में से किसी एक इलाक़े का नाम संभाजी नगर रखा जाए और इस शहर की अज़मत रफ्ता को कायम रखा जाए। इसलिए ये शहर हमारी सक़ाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन, माशरत और मशरक़ी उलूम और अरे अब क्या आखिरी जुमला है? ठीक है अभी है। एक ही बात। इसलिए कि ये शहर हमारी सक़ाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन, माशरत और मशरक़ी उलूम का गहवरा रहा है। सबसे बढ़कर ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है की हैसियत से जाना जाता है। इसलिए हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस शहर का नाम तब्दील न किया जाए। खुदा हाफ़िज़।